العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. صلوات بھیجے محمد. ارباب دانش، اہل علم حضرات، بزرگان دین، جوانان ملت، میں نے آپ کے سامنے آیہ مجیدہ کی نہایت ہی مختصر سی آیہ کی تلاوت کی ہے. ماشاءاللہ. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا کنٹرول ہمارے پاس ہے. کائنات کا اختیار رکھنے والے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ دین اسلام کا سمجھنا نہایت ہی آسان ہے اگر اس کو زندگی کے سہارے سمجھا جائے تو. توجہ آپ نے فرما لی. دین اسلام کا سمجھنا نہایت ہی آسان ہے اگر اس کو زندگی کے سہارے سمجھا جائے. یہ وہ دین ہے کہ جس کو 1.25 لاکھ انبیاء لے کر آئے اور یہ سارے کے سارے مبلغ دین تھے. جتنے کے جتنے نبی تشریف لائے ہیں یہ سارے کے سارے
مبلغ دین تھے. یہ بچوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی. جب اللہ کے ملائکہ عبادت الہی میں مشغول تھے. کچھ فرشتے کہ جو قیام کی حالت میں ہیں اور کچھ رکوع کی حالت میں ہیں اور کچھ سجدے کی حالت میں ہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ ہمارے ہاں جب ایسی گفتگو ہوتی ہے تو ہم عموماً گھبرا جاتے ہیں. کچھ ایسے فرشتے کہ جو ہمیشہ کے لیے قیام میں رہتے ہیں اور کچھ ایسے کہ جو ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں اور کچھ ایسے کہ جو ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں. اب جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو وہاں گئے نہیں, ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں. یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہو. آپ کی توجہ مطلوب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پہلی بار ہے, میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں, آپ میرے مزاج سے واقف نہیں. کوشش کریں گے کہ مل کر ایک سفر ہے 10 دن کا, اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ مستفید بھی ہوں گے اور محظوظ بھی. صلوات بھیجے محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جو ہمیشہ قیام میں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ سجدے میں ہوتے ہیں. ہم تو وہاں گئے نہیں, ہم نے تو دیکھا نہیں. یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو آسمانوں کی سیر کر کے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ جب معراج سے واپس آئے تو پیغمبر نے آسمان والوں کی ساری عبادت کا کچھ خلاصہ اس طرح مختصر بیان کیا کہ جو ایک مومن کی 2 رکعت نماز میں ہے. سارے آسمان والوں کی عبادت کا خلاصہ کچھ اس انداز میں بیان کیا کہ جو ایک مومن کی 2 رکعت نماز میں ہے. چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی معراج ہے. تو میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی معراج کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو نماز کو کبھی سارے آسمانوں کی عبادت کا خلاصہ ایک مومن کی 2 رکعت نماز میں بنتا ہے. یا یوں عرض کرتے چلوں کہ اگر پھیلے تو آسمان والوں کی عبادت بن جائے, سمٹے تو ایک مومن کی 2 رکعت نماز بن جائے. بالکل اسی طرح اگر پھیلے تو قرآن بن جائے, سمٹے تو نقطہ با بن جائے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں انا نقطہ تحت الباب.
نماز کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً ہمارے مذہب میں نماز کا ایک بہت بڑا مقام۔ آپ ابھی علامہ سے سن رہے تھے کہ حسین کا آخری وقت ہے، تیروں کی برسات ہے، اور حسین نے مصلی عبادت بچھایا ہوا ہے۔ یہ جو مسلم ابن اوسجا کے بارے میں کہہ رہے تھے، نماز کو کبھی فراموش نہ کریں، اس لیے کہ قرآن کا بھی یہی حکم ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ یہ فقط ہمارے لیے واجب ہے، نہیں، قرآن فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز تو تم سے پہلے والی امتوں پر بھی واجب تھی۔ یہ نماز، اس نماز کی اہمیت انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار عالم مجھے نمازیوں میں قرار دینا۔ کوئی عام شخصیت نہیں، اللہ کا نبی، فقط نبی نہیں رسول بھی ہے، فقط رسول نہیں خلیل اللہ بھی ہے، فقط خلیل اللہ نہیں امام الناس بھی ہیں۔ کتنے القاب ہیں، کتنے عہدے ہیں، اور دعا مانگ رہا ہے اللہ کا نبی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار عالم مجھے نمازیوں میں قرار دے اور میری ذریت۔ ربنا تقبل دعا، اے پروردگار عالم میری اس دعا کو قبول کرو۔ بہت بڑی اہمیت ہے اس نماز کی۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ جل ثناؤہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، پروردگار عالم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں قرار دیا۔ اللہ کس نے؟ اللہ جل ثناؤہ، جو لائق حمد و ثنا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں قرار دی۔ وَأَحَبَّ إِلَيَّ الصَّلَاةَ كَمَا أَحَبَّ إِلَى الْجَاعِ الطَّعَامِ، پروردگار عالم نے میرے لیے نماز کو اس طرح محبوب قرار دیا ہے جس طرح بھوکے کے لیے کھانا محبوب ہوتا ہے۔ وَإِلَى الزَّمَانِ الْمَاءِ، جیسے پیاسے کے لیے پانی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس طرح؟ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ بھوکا ہو تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے؟ جیسے بھی ممکن ہو
وہ کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے، ہر چیز کو بھول جاتا ہے، اور پھر جو پیاسا ہو اس کے لیے تو اگر ایک گھونٹ پانی کا میسر ہو جائے تو وہی اس کے لیے پوری کائنات کی قیمت ہے۔ پھر یہاں تک حدیث کے الفاظ ختم نہیں، فرماتے ہیں ان الجائع اذا اکل شبع، جب بھوکا کھا لیتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب بھوکا کھانا کھا لیتا ہے قبلہ تو سیر ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الظَّمْآنَ اِذَا شَرِبَ رَوِيَ، اور جب پیاسا پانی پی لیتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَنَا مَا أَشْبَعُ بِالصَّلَاةِ، لیکن میں مصطفیٰ نماز سے سائر نہیں ہے۔ کتنی عبادت کی ہے مصطفیٰ نے، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ خدا کو یہ کہنا پڑ گیا، اے میرا مصطفیٰ تمہیں لا الہ الا قلیلا، ہاں رات کو اٹھے لیکن قلیل، تھوڑا، میں نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے اس لیے کائنات میں نہیں بھیجا کہ تیرے پاؤں پر ورم آ جائے۔ نماز کی کیا اہمیت بیان کریں، یہ وہ نماز ہے کہ جس کی وصیت حسین ابن علی نے آخری وصیت اپنی بہن سے کی تھی، یا اختہ لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، او میری زینب بہن مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے ملائکہ عبادت پروردگار میں مشغول تھے، میں بھولا نہیں، یہ ہماری مجالس جو ہے ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، لہذا اس مقصد کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ خاص طور پہ یہ بچے، یہ جوان ہماری امانت ہے۔ تو سارے ملائکہ عبادت الہی میں مشغول تھے، جہاں آواز قدرت آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور میرے ملائکہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ جب آواز قدرت آئی نا کہ میں زمین پر اپنا جانشین بنانے والا ہوں، تو پتہ ہے فرشتوں نے کیا کہا؟ وہ کہ جو عبادت الہی میں مشغول تھے، بڑھیا آواز کہنے لگے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے گھر کی باتیں نہیں ہیں۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اے پروردگار کیا زمین پر اسے خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرتا پھرے، جو زمین پر فساد کرتا پھرے؟ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی خلیفہ بنا نہیں، آپ نے توجہ بات ہے، ابھی خلیفہ بنا نہیں، زمین پر اترا نہیں، خون ریزی ہوئی نہیں، فرشتوں کو یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ مسلمان بھی بڑا عجیب مسلمان ہے، اگر ماننے پہ آ جائے تو فرشتوں کے علم غیب کو مان لیتا ہے، اگر انکار کرنے پہ آ جائے تو نبیوں اور اماموں کے علم غیب سے انکار کر دیتا ہے۔ تجعل فیہا من یفسد فیہا،
کیا زمین پر ایسے کو خلیفہ قرار دے گا جو زمین پر خون ریزی کرتا رہے؟ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار عالم ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. یہ بچوں کو تھوڑا خاموش کرو. صلوات بھیجے محمد و علیہ وسلم. اے پروردگار عالم ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. یعنی دبے دبے لفظوں میں ملائکہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اگر تو زمین پر خلیفہ بنانا ہی چاہتا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا. توجہ ہوئی تو انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. خاموش مجمع میں پڑھنے کا عادی تھی. میں تو پاکستان جا رہا تھا، یہ ظہیر بھائی نے وہاں سے چھڑا کر 3 اشروں سے 1 اشرے ملا کر بٹھا دیا. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد. یعنی فرشتے دبے دبے لفظوں میں کہنا یہ چاہتے تھے کہ اگر تو بنانا ہی ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا دے. تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اے پروردگار عالم تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے. توجہ. تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے. تو رازق ہے، یہ مرزوق ہے. تو حاکم ہے، یہ محکوم ہے. ان انفارمیشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے خلیفہ بنانا ہے تو بنا دے. یہ آسمانوں پر تیری عبادت کرتے رہیں گے، وہ زمین پر تیری تبلیغ کرتا رہے گا. کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کی کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتی. یعنی ممکن ہے خدا یہ کہنا چاہتا ہو کہ ہم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین پر رہنے والوں کو پتہ چل جائے کہ خلیفہ ہمیشہ آسمانوں پہ بنتا ہے، زمین پہ نہیں بنتا. یعنی خالق یہ میسج دینا چاہتا ہے، یہ پیغام دینا چاہتا ہے. اللہ نے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا. ایک طرف تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، اور دوسری طرف ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں. ابتدا میں قرآن کو پڑھیے. خدا را قرآن کو پڑھے. اگر اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر اہل بیت کی شان کو جاننا چاہتے ہیں، اگر اہل بیت کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، اگر اہل بیت کی شجاعت کو جاننا چاہتے ہیں، اگر اہل بیت کی طہارت کو جاننا چاہتے ہیں، اگر اہل بیت کے تقوی کو جاننا چاہتے ہیں، تو قرآن کے ساتھ متمسک ہو. قرآن بتائے گا کہ ان کی شان کیا ہے، قرآن بتائے گا ان کی عظمت کیا ہے، قرآن بتائے گا ان کا مقام کیا ہے. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. اے پروردگار عالم انہیں بتانے کی کیا ضرورت؟ تو زمین پر خلیفہ بنا دے، وہ زمین پر تبلیغ کرتا رہے گا، یہ آسمانوں پر تیری عبادت کرتے رہیں گے. ممکن ہے خدا یہ میسج دینا چاہتا ہو، یہ پیغام دینا چاہتا ہو کہ دنیا والوں یاد کر لو، خلافت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کی تمنا انسان نہیں بلکہ فرشتے بھی کر بیٹھتے ہیں.
کیسا ہوتا ہے. اے پروردگار عالم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. آواز قدرت آئی انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں جس چیز کا مجھے علم ہے اس چیز کو تم نہیں جانتے. فرشتے تھے نا سہم گئے. اگر انسان ہوتا تو بگڑ جاتا. فرشتے تھے خاموش ہو گئے. آواز قدرت آئی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتوں جب میں اسے بنا لوں, جب میں اسے استوار کر لوں, جب میں اسے خلق کر لوں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی, اور اس میں اپنی روح کو. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا. اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں. تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ پیچھے بیٹھنے میں توجہ فرمائے نا. کیا کرنا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ سب نے سجدہ کرنا ہے. جب خدا نے یہ کہا حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا, روح پھونکی گئی. یہ جتنے وقت میں نے کہا ہے اتنا وقت لگا نہیں. تیار ہو گیا, روح پھونکی گئی. فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس. سجدے میں کون نہیں گیا؟ ابلیس. تھوڑے غور کرنے کی الفاظ ہی ہوتے ہیں, سمجھنا آپ کا کام ہے. الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا کے معنی ہے انکار کرنا. اس نے انکار کر دیا. واستکبر, اس نے تکبر کیا. تو یہاں پر رک کر ایک بات کہوں, اگر ناراض نہ ہوں تو یہ تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی تکبر کرتا ہے وہ سنت شیطان پر عمل کر رہا غرور نہیں کرنا چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے, گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ نے تجھے دولت سے نوازا ہے تو سر سجدہ میں رکھ کر کہے اللہ تیرا شکر, میں تو اس قابل ہی نہیں. اگر علم دیا ہے تو سر سجدے میں رکھ کر کہے پروردگار عالم تیرا شکر ہے سبحان اللہ کہ تو نے مجھے علم سے نوازا ہے. ماشاءاللہ صلوات بھیجو محمد. اما واستکبر وکان من الکافرین, اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. لیکن ہمارے بعض مسلمان بھائی اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ وہ کافرین میں سے تھا. بڑے تعجب کی بات ہے, کیا کافر بھی بزم ملائکہ میں رہتے ہیں؟ بھائی سمجھنے کی باتیں ہیں. کیا کافر بھی بزم ملائکہ میں رہتے ہیں؟ سارا یہ جو ہے نا آبا وکان من الکافرین, وہ کافرین میں سے ہو گیا, یعنی سارا کے معنی میں ہے.
کہتے ہیں کہ نہیں وہ کافرین میں سے تھا. چلیے اب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کہنے لگے کہ ہم نے حکم الہی کی اطاعت کی اور روحانیت کو دیکھتے ہوئے. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور روحانیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے سجدہ کیا. جب ابلیس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا فلک پھر بھائی، کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور آگ جو ہے وہ سپیریل ہوتی ہے مٹی سے، یعنی وہ بیچ میں افضل اور مفضول کی بات لے آیا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ افضل تھا یا نہیں، لیکن ایک بات ابلیس نے بھی بڑی قاعدہ کی کر دی، ہاں، کہ افضل مفضول کے سامنے جھکتا نہیں. تو اب میرا مسلمانوں سے سوال ہے کہ جب افضل مفضول کے سامنے جھکتا نہیں تو افضل مفضول کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں. جب افضل مفضول کے جھک نہیں سکتا تو افضل مفضول کے پیچھے. میرا تمام مسلمانوں سے چیلنج ہے، پوری کائنات میں مجھے افضل علی سے کوئی دکھا دو. علی نے پھر کسی کے پیچھے کیسے نماز پڑھی؟ رسول اللہ نے کس طرح کسی کے پیچھے نماز پڑھی؟ فرشتوں سے پوچھا گیا تم نے سجدہ کیوں کیا؟ کہا حکم الہی کی اطاعت کرتے ہوئے، روحانیت کو دیکھتے ہوئے. اور ابلیس نے مٹیریل کو ایکسپٹ کر لیا. تو جب سے یہ انسان معرض وجود میں آیا ہے اس دن سے دو نظریے ہمارے سامنے آ گئے. توجہ ہے، ایک ملکی نظریہ اور ایک ابلیسی نظریہ. اگر کعبے کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ یہ کالے پتھروں کا بنا ہوا ہے تو یہ ابلیسی نظریہ ہے. کدھر منسوب ہے؟ یہ ملکی نظریہ ہے. اگر قرآن کو اس نظر سے دیکھا جائے، کاغذ ہے، روشنائی ہے، تو یہ ابلیسی نظریہ ہے. کس کی طرف منسوب ہے؟ یہ ملکی نظریہ ہے. اگر علم کو اگر علم کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ ایک کپڑا ہے تو یہ ابلیسی نظریہ ہے. کدھر منسوب ہے؟ یہ ملکی نظریہ ہے. ہم پر اعتراض ہوتا ہے، ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، علم کو چومتے ہیں، کپڑے کو چومتے ہیں. بھائی ہم کپڑے کو نہیں چومتے، ہم نسبت کو چومتے ہیں. ہم
کپڑے کو نہیں چومتے، ہم وفائے عباس کا بوسہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں مٹیریل سے کوئی غرض نہیں۔ کپڑے کا بنا ہو، سونے کا بنا ہو، چاندی کا بنا ہو، کاغذ کا بنا ہو، کسی چیز سے بنا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم وفائے حسین کا بوسہ دیتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں بھولا نہیں، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین۔ اتنا کہنا تھا، زمین مزاج قدرت برہم ہوا، آواز قدرت ہے اخرج، گیٹ آؤٹ۔ انگلش میں یہی کہیں گے نا، اخرج، نکل جا میرے دربار سے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے اس پر لعنت کر دی۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات کروں گا، اگر محسوس نہ کریں، جب کبھی ہم دشمنان اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمزور آدمی کا کام ہے۔ کچھ زیادہ پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کمزور آدمی کا کام ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کتنا کمزور ہو گیا؟ جو ہے بھائی، اللہ لعنت بھیج رہا ہے، تمہاری نظر میں ممکن ہے کمزور ہو، وہ تمہارے کے کائنات۔ صلوات بھیجو محمد۔ تو جب سے انسان مارے وجود میں آیا، دو نظریے سامنے آ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ روز قیامت تک ہر مسئلے کو اسی اینگل سے دیکھتے جاؤ، مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اس سے بچیں کیسے؟ مسائل تقریر چھوڑ رہا، آپ تھک گئے ہیں، آپ کا مزاج شاید یہاں تو ماشاءاللہ گرمی ہوتی ہے، ہمارے ہاں اگر ہو جائے یو کے میں تو سمجھ آتی ہے کہ سردی کے پلے ہوئے ہیں، لیکن یہاں تو ماشاءاللہ موسم بھی اچھا ہے۔ صلوات بھیجو محمد و اہل بیت۔ یہ تو ہر وقت آتا جاتا ہے، اب اس کو پہچانے تو کیسے؟ اس سے بچنا ہے نا۔ ہم تو اسے جانتے نہیں، ہم تو اسے پہچانتے نہیں، اس لیے کہ یہ ہر وقت بھیس بدلتا رہتا ہے، کبھی برقع پہن کر نکل جاتا ہے۔ یہ تو بھیس بدلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج مشرف اس کیس میں بری ہوا ہے کہ جس میں برقع پہن کر صاحب جا رہے تھے۔ صلوات بھیجو محمد و اہل بیت۔ تو یہ تو بھیس بدلتا رہتا ہے، اسے پہچانے تو کیسے؟ اس سے بچنا ہے تو کیسے؟ اور اس کی پھر ایک شکل بھی نہیں ہوتی۔ بھائی دیکھیں کہ فرشتہ بن کر فرشتوں میں مدت تک بیٹھا رہا، پہچانا نہ گیا۔ ہم اسے کیسے پہچانے؟ بچنا ضرور ہے۔ تو میں نے ایک پولیس افسر سے پوچھا کہ بھائی یہ جو چور چوری کرتے ہیں آپ ان کو کیسے گرفتار کرتے ہیں؟ میں آپ کی خاموشی پہ ذکر تھوڑا سہری حالات چھڑو، ہمیں پنجابی بھی ہم دی۔
تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ہم اس کی عادتوں کو واچ کرتے ہیں، کس قسم کا سگریٹ پیتا ہے، کس قسم کا لباس پہنتا ہے، کہاں گھومنے پھرنے کا شوق رکھتا ہے، تو ہم اس کی عادتوں کو ریکارڈ کر کے پھر اس جیسی عادتوں والوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ بھائی ابلیس کی تصویر تو ریکارڈ میں نہیں ہے، تو اب ہم نے اس سے پہچاننا ہے، اس سے بچنا ہے، تو اس کی عادت ایک ریکارڈ میں آئی۔ حضرت آدم ہے، ماشاءاللہ، حضرت آدم کے زمانے میں جب اسے کہا گیا کہ اسے سجدہ کرو، تو اس نے کہا مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے، یعنی مٹی سے اسے الرجک ہے، مٹی میں سجدہ نہیں کرے گا۔ اسے مٹی سے الرجک ہے۔ چلیے حضرت آدم کے زمانے میں ایک تو اس کی عادت ریکارڈ میں آ گئی، چلتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حضرت نوح کا زمانہ ہے، نبی کا بیٹا بن کر نبی کے گھر میں آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ پتہ کب چلا؟ جب کہا کہ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، جب کہا کشتی پہ سوار ہو جاؤ تو کہا کشتی پہ نہیں، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہاڑ پر چڑھنے والوں کا سلسلہ طویل ہے۔ کہتا ہے کشتی پر سوار نہیں ہوں گا، آپ کے اذہان عالیہ کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے ذہن میں پیغمبر کی وہ حدیث ضرور موجود ہوگی۔ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے ہے۔ اب پتہ چلا کہ اہل بیت سے کیوں بھاگتے ہیں۔ بھائی یہ جو شیطان ہے وہ ابلیس تھا، اصل میں یہ شیطان کریکٹر کا نام ہے، یہ کوئی پراپر نام نہیں ہے۔ جو چوری کرتا ہے اسے چور کہتے ہیں۔ اب چوری یہاں بھی ہوتی ہے، چوری یو کے میں بھی ہوتی ہے، چوری پاکستان میں بھی ہوتی ہے۔ اب ایک رات میں چور کہاں کہاں تک پہنچ گیا۔ بھائی جو چوری کرے گا وہ چور کہلائے گا، جو شیطانی کرے گا۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ نبی کا بیٹا بن کر جا رہا ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں، یہ کریکٹر کا نام ہے۔ دو اس کی عادتیں ریکارڈ میں آ گئی، یہ یاد رکھیں۔ ہاں یہ کہاں آئیں گی، یہ کہاں آنے والی چیزیں ہیں۔ دو عادتیں اس کی ریکارڈ میں آ گئی۔ چلیں آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کا زمانہ آ گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا
میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، عظمتوں کا پتہ یہاں سے چلتا ہے۔ اسماعیل بہت چھوٹے تھے، 12-13 سال کا سن تھا۔ بابا کہہ رہا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا بتا افعل ما تؤمر، بابا وہ کار گزریے جس کا آپ کو امر ہوا ہے۔ اسے نبی کہتے ہیں۔ النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ اس کا بچپنا ہی کیوں نہ ہو۔ الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے اگرچہ اس کا بچپنا ہی کیوں نہ ہو۔ 40 سال کے بعد بننے والے نبی کو ہم نہیں مانتے۔ ہاں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزرے۔ باپ نے بیٹے کو لیا، چلے جا رہے ہیں کہاں؟ ایک ذبح کرنے، ایک ذبح ہونے کے لیے۔ یہ پھر وہاں آ گیا، پھر آ گیا۔ ابراہیم کہاں جا رہا ہے؟ کہا جہاں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ کہا کیا بوڑھے ہو گئے ہو؟ ایک خواب دیکھا ہے، ایک خواب دیکھا ہے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے مڑ کر دیکھا، اچھا تم ہو؟ کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، دور ہو جا مجھ سے۔ کہا ابراہیم تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا دیکھتے نہیں ہو نبی کے خواب پر حملہ کر رہا ہے۔ مومنین جب بھی جہاں بھی جس وقت میں جو بھی نبی کے خواب پر حملہ کرے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اب یہاں تو بات بنی نہیں، میں جوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، بہت بزرگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب بات یہاں بنی نہیں، کہاں آیا؟ حضرت اسماعیل کے پاس۔ کہتا شہزادے جانتے ہو کہاں جا رہے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا پتہ ہے آپ کے بابا آپ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا یہ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہتا ہے یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ جب اس نے نبی کے دماغ پر حملہ کیا، اگرچہ سن چھوٹا تھا، حضرت اسماعیل مڑ کر دیکھتے ہیں، کہتا اچھا تو ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، دور ہو جا مجھ سے۔ کہتا ہے اسماعیل تیرا سن چھوٹا ہے، تو نے مجھے توجہ چاہ رہا ہوں، تیرا سن چھوٹا ہے، تو نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ کہا دیکھتے نہیں دماغ نبی پر حملہ کر رہا ہے۔ اسبین والوں جب بھی جہاں بھی جس زمانے میں بھی جو بھی دماغ نبی پر حملہ کرے اسے شیطان کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کب آپ کے لیے یہ میسج چھوڑ دیا کہ جو بھی نبی کو زیان کہے وہی شیطان ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی نہ چل پائی، اب کیا کرے؟ کام تو اس کا شرارت نہیں کرنا ہے۔ اب کیا کرے؟ دوڑا گھر کی طرف۔ کہاں؟ جہاں جناب حاجرہ دروازے پر آئے، قبلہ دستک دی، بی بی پردے کے پیچھے آئی۔ کہا کون؟ کہا ابراہیم کہاں ہے؟ کہا دوست کے پاس گئے۔ بھائی معرفت کی بات ہے، خلیل اللہ تھے نا۔ بی بی نے کہا
دوست کے پاس گئے ہیں، کہتے نہیں بی بی تجھے پتہ نہیں وہ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں دوستو، جب کہا نا کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بی بی نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ جب اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ کہتا نہیں بی بی میں جانتا ہوں جہاں لے گئے، توجہ آ میرے ساتھ، میں تجھے وہاں میدان میں لے جاؤں۔ جو ہی میدان کی بات آئی بی بی نے کہا دور ہو جا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہتا ہے بی بی تو پردے کے پیچھے ہے، میں پردے کے باہر ہوں، دیکھا تو نے نہیں، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ سننے جائیں گے۔ بی بی نے کہا دیکھتے نہیں، ایک نبی کی بیوی کو گھر سے نکال کر میدان میں نکالا چاہتا ہے۔ دوستو عزیزو، جب بھی جہاں بھی جس زمانے میں بھی جو بھی نبی کی بیوی کو گھر سے نکال کر چاہے وہ جبر ہی کیوں نہ ہو میدان میں لایا ہو، وہی شیطان ہوتا۔ مزاج ملائے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اچھا میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ تو ہاجرہ تھی، توجہ، یہ تو ہاجرہ تھی، پہچان گئی، کیا ہر نبی کی بیوی؟ بولے بھائی بولے، زیادتی کر رہے ہیں، کیا ہر نبی کی بیوی اسے پہچان سکتی ہے؟ نہیں دوستو، وہی پہچان سکتی ہے جو کسی معصوم کی ماں بن جائے۔ وہی پہچان سکتی ہے جس کی گود میں معصوم پروان چڑھ رہا ہو۔ لہذا میں کہا کرتا ہوں کسی ایسے کو تلاش کریں، کسی ایسے کو مانیں کہ جو اسے جانتا ہو، کسی ایسے کا دامن تھامے، آخری بات کر رہا ہوں، کسی ایسے کا دامن تھامے کہ جو اسے جانتا ہو۔ جنگ ہو رہی ہے، گھمسان کا رن پڑا ہے، تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں، سروں پہ سر گر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ زخموں سے چور چور ہیں۔ ایک آواز گونجی، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ سارے جو ساتھ تھے، اگر صحابہ کو تو چڑ ہوتی ہے، سارے جو ساتھی تھے میدان چھوڑ کر چلے گئے کہ جب مصطفیٰ ہی نہیں رہے تو جنگ کا مقصد کیا؟ چلے گئے۔ جب ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ بھائی تم میدان کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کہنے لگے کہ کیا آپ نے نہیں سنا تھا؟ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ بھائی ایک ہی تو تھا جو ڈٹا رہا، لڑتا بھی رہا، مصطفیٰ کا دفاع بھی کرتا رہا، ایک ہی ہے جو کبھی میدان سے نہیں بھاگا۔ کہا کیوں میدان چھوڑ کر چلے گئے؟ کہا کہ آپ نے سنا نہیں، ابلیس
تو آپ نے سنا نہیں جبرائیل کی آواز آ رہی تھی، جبرائیل کہہ رہا تھا کہ محمد قتل ہو گئے. کبھی جبرائیل کو دیکھا ہے کہ اس کی آواز کو پہچانے؟ بدبخت ہو، وہ جبرائیل نہیں، وہ شیطان چلا رہا تھا. دوستو عزیزو، اس کا دامن تھامو جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے مدینہ کو اسی امامت کو بچانے کے لیے چھوڑا تھا. ہاں، مقصد حسین کو سمجھو. حسین ابن علی نے مدینہ کو کیوں چھوڑا؟ میرے استاد قبلہ علامہ ملک اجاز فرمایا کرتے ہیں ولایت کو بچانے کے، امامت کو محفوظ کرنے کے. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا. جب معاویہ مر گیا، یزید تخت پر آ گیا، یزید نے حاکم مدینہ کو، ولید کو خط لکھا کہ حسین سے میری بائعت لی جائے، اگر بائعت کرتے ہیں تو ٹھیک، وگرنہ سر قلم کر کے میری طرف بھیج دیا جائے. اس خط کا پہنچنا تھا. ولید نے رات کے وقت قاصد بھیجا، حسین کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں. قاصد آتا ہے، ولید نے یاد کیا ہے، امام سمجھ گئے کہ معاویہ مر چکا ہے، یزید تخت پر آ گیا ہے، بیعت کا سوال ہے. امام نے فرمایا تم جاؤ، ہم آتے ہیں. یہ چلا گیا. اب امام کہاں آئے؟ گھر میں. جوانان بنی ہاشم کو اکٹھا کیا، کہاں ہتھیار لگا لو، میرے ساتھ دربار جانا ہے. میں کہوں گا حسین ابن علی تو بڑا خوش نصیب تھا، جب تجھے دربار جانا پڑا نا، تیرے پاس جوانان بنی ہاشم تھے. جب تیری ماں دربار میں گئی، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. ہاں زادارو، رونے کے دن ہیں، ایام آزاں ہیں، یہ گھٹ گھٹ کر نہ رویا کرو، یہ گھٹ گھٹ کر نہ رویا کرو. ایک دن مجلس ہو رہی تھی نا، خطیب پڑھ رہا تھا، امام بیٹھے تھے اس مجلس میں، امام کے ساتھ ساتھی ایک بیٹھا تھا، رو رہا تھا، رومال آنکھوں پر رکھا ہوا تھا. امام نے فرمایا کیا تجھے میرے جد پر رونا نہیں آتا؟ کہا مولا رو تو رہا ہوں، یہ میرا رومال دیکھیں آنسوؤں سے پوسا ہوا ہے. امام نے فرمایا ایسا رونا میری دادی کو پسند نہیں. کہا مولا کیسے رو؟ کہا جس طرح ایک ماں جوان بیٹے پر روتی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. خدا آپ کو سوائے بندے اہل بیت کے کسی بار میں ازادارو. حسین نے جوانوں کو ساتھ لیا، کہاں گئے؟ دربار میں. کہا آپ دروازے پر کھڑے ہو جائیں، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. اور حسین گئے، ولید نے استقبال کیا. کہا معاویہ مر گیا ہے، یزید تخت پر آ گیا بیٹھا ہے، یزید نے خط لکھا ہے، بیعت کا مطالبہ ہے. ولید کہہ رہا ہے یزید بیعت مانگ رہا ہے. حسین کہتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ. وہ بیعت کا سوال کر رہا ہے. امام کہہ نحن اہل بیت النبوہ، نبوت کے گھر والے ہم ہیں. معدن الرسالہ، رسالت کی کان ہم ہیں. مختلف الملائکہ،
ملائکہ کا ہمارے گھروں میں آنا جانا ہے۔ بنا فتح اللہ، اس کائنات کی بنیاد اللہ نے ہم سے رکھی ہے۔ بنا ختم اللہ، اس کو ختم بھی ہم پر کرے گا۔ اب آگے والا جملہ بہت عظیم ہے۔ مولا فرماتے ہیں مثلی لا یبائی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بایت نہیں ہے۔ بہت بڑا پیغام دیا ہے حسین ابن علی نے۔ مجھ جیسا آدم اس جیسے ابلیس کی بایت نہیں کرتا، مجھ جیسا ابراہیم اس جیسے نمرود کی بایت نہیں کرتا، مجھ جیسا موسیٰ اس جیسے فرعون کی بایت نہیں کرتا، مجھ جیسا مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں مثلی لا یبائی مثلا۔ اب جب امام نے یہ جملہ کہا نا، ساتھ ولید بیٹھا تھا، کہتا ہے ولید حسین کا سر قلم کر دے، اگر اب حسین چلا گیا تو پھر تیرے ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ اتنا کہنا تھا، یا علی کا بیٹا جوش میں آ گیا۔ یمنت تولا کا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کس کی مجال ہے کہ حسین کے قتل کا نام؟ امام حسین کا آواز کا بلند ہونا تھا، یا دربار کے دروازے کو دھکا لگا، آگے آگے عباس ہے، پیچھے پیچھے اکبر ہے، پیچھے پیچھے اول محمد ہے۔ ایام عزا ہے۔ عباس اتنے جوش میں تھے، حسین ابن علی نے آگے بڑھ کر بھائی کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا بھیا جنگ نہیں لڑنی، یہ تیرے بابا کا شیوا نہیں، ہم اہل بیت پہ ابتدا نہیں کرتے۔ ہاں دادا پرسا ہوگا انشاءاللہ۔ حسین نے بنی ہاشم کو لیا، وہاں سے نکلے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ حسین جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے نا، کبھی سر اٹھا کر نہیں چلتے۔ حسین جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے نا، کبھی سر کو اٹھا کر نہیں۔ لیکن اللہ و تاریخ والا لکھتا ہے، اب جب حسین دربار سے نکلے، ینظر یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ میں کہتا حسین سمجھ گئے تھے، اے میرے نانا کا مدینہ، اب میں تجھ میں رہنے والا نہیں ہوں۔ ہاں دادارو، حسین چلے ہیں نا کہاں؟ گھر کی طرف۔ ادھر دربار میں یہ حالت ہے، جب سے حسین دربار میں گئے ہیں نا، علی کی بیٹیاں کبھی دروازے پہ آتی ہیں، کبھی سہن خانہ میں۔ ہاں غیرت مجبور کرتی تھی، دروازے سے باہر نہیں ہے۔ میں مستورات سے کہوں گا کہ کبھی گھر سے بغیر ضرورت کے باہر علی کی بیٹیاں کبھی دروازے پر آتی ہیں، کبھی سہن خانہ میں جاتی۔ پریشان تھی نا، ہمارے اس بھائی کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ عزادارو، ادھر حسین آ رہے تھے نا، علی اکبر جلدی سے بابا کے پاس آ کر کہتے ہیں، بابا آپ تو گھر جا رہے ہیں، چچا کو دیکھو، چچا کو دیکھو۔ حسین پیچھے پلٹے، کہا بھیا عباس کیا ہوا؟ شجاعت دکھانے کے موقع بہت ہیں۔ کہا مولا جب گھر میں جاؤں گا، علی کی بیٹی نے سوال کر لیا، عباس تیرے ہوتے ہوئے میرے بھائی کے قتل کا نام کس نے لیا؟ مولا کیا جواب دوں گا؟ کہا عباس صبر کرو، میں جواب دوں گا۔ عزادارو، اب جب حسین گھر میں آئے نا، دروازے پر آئے، دروازے پر دستک دی، بی بی نے دروازے کو کھولا۔ جب بھائی کے چہرے پر نظر پڑی، سمجھ گئی علی کی بیٹی نے
دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈالے. کہا بھیا حسین کیا ہوا؟ کہا بہنا بنی امیہ اب ہمیں مدینے میں رہنے نہیں دیتے، تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن زینب تیرا شوہر زندہ ہے. میں مسنورات کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی کا بہت پیغام دیا ہے، بہت بڑا میسج ہے. بہنا تجھے میرے ساتھ چلنا ہے لیکن تیرا شوہر زندہ ہے، اپنے شوہر سے اجازت لینا. یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر مستور گھر سے نہیں نکل سکتی. حسین پیغام دے رہے ہیں بہنا اپنے شوہر سے اجازت لے کر آنا. عزادارو میں مختصر کر رہا ہوں. بی بی گئی کہاں؟ عبداللہ کے گھر، اپنے شوہر کے گھر. جب پہلے جاتی تھی کیفیت اور ہوتی تھی، آج عجیب کیفیت ہے. عبداللہ کھڑے ہیں، بی بی جا کر زمین پر بیٹھ گئی. علی کی بیٹی زمین پر، عبداللہ دیکھ کر گھبرا گئے. کہا علی کی بیٹی زمین پر کیوں بیٹھی ہے؟ کہا عبداللہ تو جانتا ہے میرا بھیا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. ہاں علی کی بیٹی تو عبداللہ یہ بھی جانتا ہے نا مجھے حسین سے کتنی محبت ہے؟ کہا جانتا ہوں. عبداللہ تو یہ بھی جانتا ہے نا اگر حسین مدینے سے چلے گئے، ادھر حسین نکلے گے، ادھر میرا جنازہ اٹھے گا. عبداللہ تو یہ بھی جانتا ہے نا جب میرے بابا نے آپ کے ساتھ عقد پڑا تھا یہ شرط رکھی تھی کہ عبداللہ جب میرا حسین صبر عراق کرنے لگے میری زینب کو مت روکنا. جناب عبداللہ کہتے ہیں زینب یہ سارے حوالے کس لیے دے رہی ہے؟ ہاں ہاں علم معرفت ہے. جزاکم اللہ. گھٹ گھٹ کرنا رویا کرو عزادارو. جناب عبداللہ کہتے ہیں زینب تجھے کس نے روکا ہے؟ ہاں میں تجھ سے ایک گزارش ضرور کروں گا، میں کوئی غریب نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تو اپنے بھائی پر بوجھ بنے. یہ گھر تیرا ہے، اس بھرے گھر میں جو چاہے لے جا. عزادارو غیرت مندوں غیورو جب جناب عبداللہ نے کہا جو چاہے اس گھر سے لے جا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس بھرے گھر سے زینب نے کیا لیا؟ ایک ماہ کی چادر. ماتم کریں ایام آزا آ گئے ہیں، خوش نصیب ہے آپ کو روکنے والا کوئی نہیں. سکینہ سے پوچھو جس کو بابا کی لاج پر رونے دی. جناب زینب نے ایک ماہ کی چادر لی. جناب عبداللہ کہتے ہیں علی کی بیٹی تو نے کبھی صبر کیے نہیں، تو نے کبھی صبر کیے نہیں. سفر بڑے مشکل ہوتے ہیں، سفروں میں خطرات بھی ہوتے ہیں. میرے بیٹے تیرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں تیری بیٹیاں ہیں. علی کی بیٹی تو بھائی کے ساتھ جا رہی ہے نا، ہو سکتا ہے کہیں تیرے بھائی پہ کوئی مصیبت آ جائے. آزادارو اتنا جملہ کہا نا، ہو سکتا ہے تیرے بھائی پر کہیں مصیبت آ جائے. تو جانتی ہے نا جب مصیبت آئے صدقہ دیا جائے. مصیبت کر سکتے، مصیبت آئے صدقہ دیا جائے. مصیبت کر سکتی ہے. یہ میرے دونوں بچے ہیں اولو محمد، ان کو ساتھ لے جا. جب کہیں تیرے بھائی پر مصیبت آئے ایک میری طرف سے صدقہ دے دینا، ایک اپنی طرف سے. عزادارو صدقہ تو دیا گیا، نہ صدقہ بچا نہ زینب کا حسین بچا. عزادارو مجھے ایک منزل تک لے جانا ہے. میں زیادہ مسائل پڑھنے کا عادی ہوں.
ایام عزا ہے، پرسہ دینا چاہیے۔ عزادارو، علی کی بیٹی نے اجازت لی، علی کی بیٹی اجازت لے کر جناب حسین کے گھر آئے۔ کہا بینا اجازت مل گئی، کہا حسین اجازت مل گئی ہے۔ عزادارو، بس ایک دو جملے۔ اب جب رات چھا گئی نا، اذا جن اللیل جاء علی قبر جدہ، جب رات چھا گئی حسین اپنے نانا کی قبر پر آئے۔ بڑے نازوں سے پالا تھا، اپنے نانا کی قبر پر آئے، نانا کی قبر کو سینے کے ساتھ لگا کر حسین رونے لگے۔ کہا نانا، جس امت میں خلیفہ بنا کر چھوڑ گیا ہے، نانا یہ تیری امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتی۔ آزادار و تاریخ والے نے لکھا ہے، حسین نانا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، گفتگو کرتے کرتے حسین کی آنکھ لگی، یا کیا دیکھتے ہیں، نانا رسول آ رہے ہیں۔ امام نے ایک عجیب جملہ کہا، یا جدہ ضمانی فی صدرک، نانا مجھے اپنے سینے میں لے لیجئے۔ حسین کہتے ہیں نانا مجھے اپنے سینے میں لے لیجئے۔ رسول کہتے ہیں یا بنیا ان لک فی الجنت مقام ان لک فی الجنت درجات، بیٹا حسین تیرے لیے جنت میں کچھ درجات ہیں، لا ینال الا بالشہادہ، ان کے لیے تیرا شہید ہونا ضروری ہے۔ عزادارو، حسین جب اس کائنات میں آئے تھے تو اس وقت بھی حسین پر گریا ہوا تھا۔ ابھی ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ادھر آنے سے پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے علماء کی، اسی محرم کے حوالے سے، آخر پہ مصائب پڑھ رہے تھے، عجیب جملے کہے، بس وہ جملے آپ کو نظر کرتا ہوں۔ کہا کہ ایک دن رسول گھر میں آئے، جناب سیدہ پریشان ہیں، عزین ہیں۔ رسول نے پوچھا بیٹی زہرا کیا ہوا؟ کہا بابا سمجھ نہیں آتی، جب تنہا ہوتی ہوں یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے عجیب باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یا اماں ناتشان، اماں میں پیاسا ہوں، یا اماں انا قتیل الابرات، اماں میں آنسوؤں کا کشتا ہوں۔ رسول نے کہا ہاں بیٹی، یہ تیرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارے جائے گا۔ عجیب جملہ کہا رسول ذاتی نے۔ کہا بابا کیا اس وقت میں موجود ہوں گی؟ ماں کی حسرت ہوتی ہے، ہاں بابا کیا میں اس وقت موجود ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹی تو موجود نہیں۔ کیا بابا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بابا میں بھی موجود نہیں۔ کہا علی موجود ہوں گے؟ کہا بیٹی نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے۔ عجیب سوال کر لیا رسول ذاتی نے۔ بابا جب میں بھی نہیں ہوں گی، آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، میرے اس بیٹے پر روئے گا کون؟ رسول نے کہا بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ایسی قوم خلق کرے گا اور جس کے جوان تیرے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں پر روئیں گے، اور جس کی مستورات مت میں حسین